اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دوپہر کو آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے پاس ہیں ان کو نکال دو۔ حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان، آپ کے اہل سوا کوئی اور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میرا باپ آپ پر قربان، میں آپ کے ہمراہ ہی چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے منظوری فرمائی۔ حضرت صدیق نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ آپ پر قربان، آپ ان دو اونٹنیوں میں سے ایک پسند فرما لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت سے لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو شادی کے بعد سے اس وقت تک اپنے والد بزرگوار کے گھر میں تھیں، بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے سفر کی ضروریات کو جلدی تیار کر دیا اور دونوں کے لیے کچھ کھانا توشہ دان میں رکھ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نزاک پٹکے کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے توشہ دان کا منہ اور دوسرے سے مشکیزہ کا منہ باندھا، جس کی وجہ سے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ ذات النطاقین کہا جاتا ہے۔ ایک کافر عبداللہ بن ارقط وائلی جو راستے سے خوب واقف تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا گیا اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دی گئیں تاکہ 3 راتوں کے بعد آر پر حاضر کر دیں۔ اس انتظام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے۔ ایک تہائی رات گزری تھی کہ قریش نے حسب قرارداد دولت خانے کا محاصرہ کر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ آپ سو جائیں تو حملہ آور ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس صرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ قریش کو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی، مگر آپ کی امانت و دیانت پر انہیں اس قدر اعتماد تھا کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ایسا ہوتا کہ اسے خود اپنے پاس رکھنے میں جو حرج نظر آتی وہ آپ ہی کے پاس امانت رکھتے۔ چنانچہ اب بھی آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، اس لیے آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اور خود خاک کی ایک مٹھیلی اور سورت یاسین شریف کے شروع کی آیات فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے کفار پر پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا۔ ایک مخجر نے جو اس مجمع میں نہ تھا ان کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور تمہارے سروں میں خاک ڈال گئے۔ انہوں نے اپنے سروں پر جو ہاتھ پھیرا تو واقعی ایسا ہی ہوا، ان کے سر میں خاک پڑی ہوئی تھی، مگر حضرت علی کو سب چادر اوڑے ہوئے سوتے دیکھ کر خیال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ تو دوستو جب صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیدار ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اس مخجر نے سچ کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ رستے میں بازار حضرہ میں جو بعد میں مسجد حرام میں شامل کر لیا گیا، ٹھہر کر یوں خطاب فرمایا بتہائے مکہ تو پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک
کیسا عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ اسی رات آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں ایک دریچہ سے نکلے اور کوہ سور کی غار پر پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ غار میں داخل ہوں، مگر صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آپ داخل نہ ہوں جب تک کہ میں پہلے داخل نہ ہو لوں، تاکہ اگر اس میں کوئی سانپ بچھو وغیرہ ہو تو وہ مجھ کو کاٹے، آپ کو نہ کاٹے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے داخل ہوئے اور غار میں جھاڑو دی۔ اگلا حصہ اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے سنیں اور دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔